نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور بے شک ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ان کو۔ مگر اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود کیا بات ہے کہ ہم اتنے ہی زیادہ ناشکرے ہوتے جاتے ہیں۔ بجائے کہ ہم شکر میں بڑھیں، ہم ناشکری میں بڑھتے ہیں۔ ہمیں شکوے شکایات زیادہ رہتی ہیں، ہم اپنے اوپر آنے والی سختی کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور جو اپنے اوپر نعمتیں ہم روز انجوائے کرتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے اوپر دنوں تک ہائے وائے رہتی ہے، اور وہ تمام نعمتیں جو اس ٹائم پہ آپ کے پاس ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں۔ کیا بات ہے کہ ہم ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ناشکرے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آج آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، ایک نسخہ دینا چاہتی ہوں، کیسے آپ اپنے اندر شکر گزاری پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار ہو۔ اگر تم شکر گزار ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ یعنی اس کا مطلب ہے جب انسان ناشکرا ہوتا ہے نا تو تبھی اس کے اوپر عذاب آتے ہیں۔ تو ایک طریقہ جو آپ کو بتانا ہے میں نے وہ یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں۔ جن کے پاس آپ سے کم ہے، جو آپ سے زیادہ برے حالات میں ہیں، جو چاہے آپ کتنے بھی برے حالات میں ہوں، جو آپ سے بھی زیادہ برے حالات میں، ان کو دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے تو اس کو دیکھیں جس کے پاس ایک وقت ہی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو ان کو دیکھیں جو اولاد پا کے بھی راتوں کو روتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں ایسی اولاد سے۔ اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو ان اور نعمتوں کو دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، یا آپ سے زیادہ کوئی تکلیف میں ہے۔ جو بھی آپ کا دکھ ہے، غم ہے، حالات ہیں، ہر ایک کے مختلف ہیں، ہر ایک کے پاس کوئی رونا ہے جو وہ روتا ہے، لیکن اپنے سے زیادہ نیچے کی طرف دیکھیں گے نا تو آپ کو اپنا رونا بھول جائے گا۔ جو ہم یہ کہتے ہیں نا ہائے میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس یہ ہے، فلانے کے پاس یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ نظر نیچے کی طرف رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو، کہ دیکھو فلاں میرے سے دین میں آگے نکل گیا، مگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو ہمیشہ، تبھی آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی۔ انڈیویجولی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کو، لیکن ایک عمومی طور پہ آپ کو ایک بات دکھانا چاہتی ہوں، شاید آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی ہو اس طرف۔ لاسٹ ایئر رمضان میں غزہ میں بہت برے حالات تھے، اس قدر برے حالات تھے جو وہاں کی تصویریں اور جو وہاں کی دکھائی گئی مساجد میں بھی آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے خبروں میں، اور جو وہاں سے کی ویڈیوز دکھائی جاتی تھی، یقین کریں دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کیسے ننھے بچے ہیں اور گھروں پہ بمباری ہو رہی ہے، اور کس طرح خون ہی خون تھا ہر طرف۔
چھوٹے بچے تک محفوظ نہیں تھے۔ ایک آدمی کے گھر پہ بم پڑا تھا اور اس کی 6 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 5 مر گئیں۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی تھی جو بڑی تھی، وہ بہت محبت کرنے والی تھی، تو وہ اپنی چھوٹی 2 بہنوں کو بازوؤں میں لے کے سوتی تھی رات کو۔ کہتا ہے جب بم پڑا تو وہ سارے بے ہوش ہو گئے والدین، اور جب ہوش آیا تو گھر تو ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ جب ملبہ ہٹایا تو نیچے سے وہ بچیاں نکلی اور بڑی نے اسی طرح چھوٹیوں کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے وہاں پہ جو آدمی بھی کھڑے ہوئے تھے نا، وہ بھی رونے لگے، اور ان بچیوں کا باپ کہنے لگا کہ مت رو، یہ تو جنت میں ہے، خدا کی قسم یہ جنت میں ہے۔ پچھلے سال یہ تھا، اس سال ہم دیکھ رہے ہیں برما میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سیریا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ 1.5 لاکھ مسلمان جو ہیں برما میں بے گھر ہیں، کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کئی ہزار کشتی میں بیٹھ کے چل دیے، اس کشتی میں بیماری تھی، بھوک تھی، ڈی ہائیڈریشن تھی، کئی لاشیں لوگوں کی بہہ کے ساحل پہ پہنچ گئی۔ کچھ کو تو بعض ملکوں نے لے لیا، پہلے تو کشتی گھومتی رہی سمندر میں، کوئی لینے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ کو لے لیا اور کچھ سمندر میں بے یار و مددگار پھر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں۔ میں نے اور آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی کہ ہم کہاں پیدا ہوں، کس خاندان میں پیدا ہوں، کس زمانے میں پیدا ہوں، اور کون سے حالات میں ہمیں پیدا کیا جائے۔ یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوا۔ جو جہاں پیدا ہوا اللہ کی مرضی ہے سراسر۔ اس میں کیا بعید تھا کہ ہم ان میں سے ہوتے جو اس کشتی میں ہیں، ہم ان کیمپوں میں رہ رہے ہوتے، کہیں انہوں نے ٹیمپریری طور پہ لگائے ہوئے ملکوں میں، ہم ان میں سے ہوتے جو غزہ میں ظلم سہ رہے ہیں۔ کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کے دونوں ماں باپ چلے گئے۔ ابھی ایک نیوز میرے پاس آئی تھی کہ برما میں لوگ اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے، ان کی عزت بچانے کے لیے سب کچھ بیچ کے ان کو کسی طرح کہتے ہیں کہ کوئی ان کو لے جائے یہاں سے تاکہ ان کی عزت بچ جائے، وہ کشتیوں میں بٹھا دیتے ہیں ان کو۔ کن حالات میں وہ لوگ، وہ بھی ہمارے جیسے مسلمان ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس قدر واویلا کرتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی، وہ جس کو بھی دیکھتی تھی نا، اس کی سامنے جو بھی واقعہ ہوتا تھا، وہ اس کو دیکھ کے کہتی تھی کہ یہ میں ہوں۔ اس نے کسی کو سڑک پہ جاتے ہوئے دیکھا، بوڑھی عورت کو، سر پہ گٹھری اٹھائی ہوئی ہے، بہت غریب عورت، کچھ بیچنے جا رہی ہے۔ اس نے کہا یہ میں ہوں، دیکھو میں کیسے جا رہی ہوں۔ اس کے دوست نے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، جو بھی کوئی فقیر نہیں گزرتی ہے، میلے کچیلے کپڑوں والی گزرتی ہے، پریشان عورت گزرتی ہے، تم کہتی ہو یہ میں ہوں، یہ کیا تم کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں راستے میں جاتے ہوئے کسی عورت کو بھی دیکھتی ہوں جس کے جسم پہ پورے کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، چہرے پہ بھوک اور بدقسمتی کے آثار ہیں، اس کے حال حلیے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ آسائشوں سے کوسوں دور ہے، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں یہ میں تھی، میرے پاس بھی اچھے کپڑے نہیں تھے، میں بھی انتہائی غریب تھی، میں بھی ان پڑھ تھی، میں بھی جاہل تھی، میں یہ سب کچھ تھی، پھر دیکھو میرے مالک نے مجھ پہ کتنا کرم کیا کہ مجھے آج اچھا لباس دے دیا، مجھے علم کی دولت دے دی، مجھے ایک اچھا گھر رہنے کے لیے دے دیا، مجھے ہر طرح کا آرام اور آسائش دے دیا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی مہربانی سے مجھے دیا، حالانکہ میں تو غریب عورت تھی، میں میلی کچیلی تھی، میں ٹوٹی ہوئی جوتیاں پہننے والی تھی۔ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے نا اپنے آپ کو، تبھی آپ شکر ادا کر سکیں گے
کہ یہ میں تھی، یہ جو بوٹس میں بیٹھے ہوئے لوگ پانی میں پھر رہے ہیں یہ ہم تھے. اور پھر سوچیں کہ اللہ نے مجھے یہاں جگہ دے دی، اتنی آسائشیں دے دی. کیونکہ معذرت کے ساتھ روزہ رکھ کے بھی ہمارے اندر شکر گزاری نہیں آتی. یوں لگتا ہے کہ اور حوث بڑھ گئی. ہم کہتے ہیں ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. کیا دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے؟ کہ جب ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دھکم پیل سی ہونے لگتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے پہلے افطاری لے لوں، اور پھر پلیٹ میں اتنا بھر لیتے ہیں کہ کسی اور کے لیے رہے ہی نہیں. یہ ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہے. اتنا بھرا ہوتا ہے کہ پیچھے آنے والوں کو کچھ نہ ملے. تو ہماری تو حوث بڑھ گئی ہے، شکر گزاری تو نہیں آئی. کہاں ہے شکر گزاری ہمارے اندر؟ اگر آپ دنیا میں حالات اس وقت دیکھیں، ہر طرف مسلمانوں کو پہ ایک دکھ، ایک تکلیف، ایک اذیت. سیریا میں آپ دیکھ لیں، کس کس جگہ نہیں ہے. ہم اپنی آنکھیں بند کر کے رہتے ہیں، ہمیں اس سے کیا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے ہیں اس امت کے لیے. اس امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے راتیں گزری ہیں. اس امت کے لیے عرفات میں انہوں نے دعائیں کی. اس امت کے لیے انہوں نے رات میں کھڑے ہو کے دعائیں کی. اس امت کے لیے روئے. لیکن آج ہمیں تھوڑا بھی احساس نہیں ہے، ذرا سا بھی احساس نہیں ہے. الٹا ہم شکایات کرتے ہیں، ہمیں نہیں یہ ملا، ہمیں وہ نہیں ملا. اپنے سے اوپر والوں سے خود کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں، ڈپریس ہوتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اگر آدمی کے پاس 2 سونے کی وادیاں بھی ہوں نا تو وہ خواہش کرے گا ایک اور ہوتی میرے پاس. اور فرمایا اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی سے ہی بھرے گا. یعنی قبر میں جا کے اس کی خواہشات ختم ہوں گی، اس سے پہلے نہیں ختم ہونی. کبھی اس چیز پہ دم نکل رہا ہے، کبھی اس پہ نکل رہا ہے. میرے پاس یہ جوڑا نہیں، میرے پاس وہ برانڈ نیم نہیں، ہائے وہ چیز کی مجھے خواہش ہے. نیچے کیوں نہیں دیکھتے اپنے سے؟ شیخ سعدی تھے نا، وہ ایک جگہ جا رہے تھے تو ان کے پیروں میں جوتی نہیں تھی. جوتا نہ ہونے کے ایسے وہ بڑے رنجیدہ سے ہوئے کہ میرے پاس جوتا ہی نہیں ہے. یہ نوبت ہے کہ میرا یہ حال ہے. سامنے دیکھا تو ایک ایسا شخص آ رہا تھا جس کے پیر ہی نہیں تھے. اس وقت انہوں نے شکر ادا کیا کہ کم از کم میرے پاس پیر تو ہیں. اگر ایک کان میں درد ہو رہا ہو تو یہ شکر ادا کریں دونوں میں تو نہیں ہو رہا نا. ایک دانت میں درد ہے، یہ سوچیں اگر سب میں ہو رہا ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ تیرا شکر ہے تم نے اس سے بچا لیا مجھے. حضرت عمر اپنے آپ کو یاد کروایا کرتے تھے اپنے ان پرانے دنوں کا، تاکہ شکر گزاری آئے اپنے اندر. خود شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے نا فرمایا کرتے تھے اے عمر تو کیا تھا، تو عمری کہلاتا تھا، اور کسی کی بکریاں چند ٹکوں پہ تو چراتا تھا. آج تو امیر المومنین بن گیا. اس لیے تاکہ اپنے اندر شکر گزاری رہے، عاجزی رہے، خود کو بڑی چیز نہ سمجھا جائے، اور کیا سے کیا اللہ نے دیا، کتنی بڑی نعمتیں دی، اس کا احساس رہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں کھڑے ہوتے تھے، آپ کے پیر سوج جاتے تھے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی مغفرت کی ہوئی ہے. فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شکر گزاری کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس قدر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں بچپن سے، یعنی اس سے زیادہ آپ کیا کہیں گے کہ جو بچہ یتیم پیدا ہو، باپ بھی نہیں ہے سر پہ، اور 6 سال کی عمر میں ایک بیابان جگہ پہ ماں فوت ہو جائے. اور یہ ماں صرف ماں نہیں تھی، یہ ماں بہن بھی تھی، یہ ماں
بھائی بھی تھی، یہ ماں باپ بھی تھی، یہ ماں بھی تھی اور دوست بھی تھی، سب کچھ یہی ماں تو تھی، کہ ان کا تو اور کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ میرے اوپر تو مصیبتیں ہی اتنی آئیں، میرے اوپر تو تکلیفیں بہت آئیں، ویسے میں نے سہا بہت کچھ، ہاں ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی مل گئی لیکن میں نے بڑا سہا. ایسی کوئی بات مینشن نہیں کرتے. فرماتے ہیں میں کیا اللہ کا شکر گزار نہ بن. اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جو ہر حال میں اللہ سے راضی رہے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، جب پانی پیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو ہم تو پانی پینے پہ کیا شکر ادا کریں گے جب تک کوئی زیادہ ہی اچھی چیز نہ ہو. یہ تو چیزیں ہمیں چونکہ روز ہی ملی ہوتی ہیں، اس لیے اس پہ کیا شکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھانے والا جو شکر ادا کرتا ہے نا، وہ صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے. جو روزہ نہیں رکھ سکتے نا آج کل کسی وجہ سے، کسی جینوئن ریزن کی وجہ سے، وہ کھانا کھا کے شکر ادا کیا کریں، فرمایا وہ اس کے برابر ہے. شکر اتنی بڑی چیز ہے، واقعی انسان یہ سوچے شکر کیا چیز ہے. انسان یہ سوچے اللہ میں ان نعمتوں کے قابل نہیں تھی جو تو نے مجھے عطا کر دی، میں نہیں تھی اس قابل، تو نے میری حیثیت سے زیادہ مجھے دیا. یہ نہیں کہ میں اس لائق ہی تھی، مجھے تو یہ ملنا ہی چاہیے تھا، یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. کسی بچی نے کہا تھا کہ میں گھر جاتی ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی کہے کہ بیٹی تم لیٹ کیوں آئی، بیٹی تم نے یہ کیوں نہیں کیا، بیٹی تم نے وہ کیوں نہیں کیا. میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی یہ کہے، لیکن کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میری ماں ہی نہیں ہے. ماں ہوتی تو یہ کہتی نا. تو کتنی ساری نعمتیں ہوتی، کتنے سارے رشتے ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں. ان کا کبھی شکر ادا کیا کہ یہ رشتے ہمارے پاس ہیں؟ کیونکہ یہ شکر ادا کرنے والی آنکھ نہیں ہے نا ہمارے پاس، وہ نظر نہیں ہے جو دیکھے کہ مجھے کیا کیا ملا ہوا ہے. ہاں دو چار رٹی ہوئی چیزیں ہیں کہ ہاں یہ بس ٹھیک ہے، کھانا پینا ہو گیا، اسلام کی نعمت، ایک رٹے رٹائے جملے. بھئی اگر اسلام اتنی بڑی نعمت آپ کو لگتی تھی تو اس نعمت کی قدر کیا کیا آپ نے؟ نعمت تو ہوتی ہے قدر، آپ کی قدر دانی بتاتی ہے کہ آپ اس کو نعمت سمجھتے ہیں، اور آپ کی ناقدری بتاتی ہے کہ آپ اس کو کوئی نعمت نہیں سمجھتے، اس کو فالتو چیز سمجھتے ہیں. تو شکر گزاری کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی فارمولا نہیں چاہیے، یہ تو ایک ایٹیچیوڈ ہے آپ کی. یہ جو کسی بھی چیز کو دیکھنے کا نا انداز بدلنا چاہیے، تب آپ شکر گزار بنیں گے. مثلاً ہے کہ میں کہ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں. ایک کوئی مصنف تھا، اس نے اپنے قلم کو اٹھایا اور اس نے لکھا پچھلا سال جو تھا نا میرا، وہ بڑا برا تھا. میرا پتے کا آپریشن ہوا، میرا پتا نکال دیا گیا، اور اس وجہ سے میں کئی دن بستر پہ پڑا رہا آپریشن کی وجہ سے. دوسری چیز اس نے کہی پچھلے سال میں 60 سال کا ہو کے ریٹائر ہوا، اور میری پسندیدہ جو نوکری تھی وہ میں نے گیو اپ مجھے کرنی پڑی، ظاہر ریٹائر ہو گیا. اور پچھلا ہی وہ سال تھا جس میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور پچھلا ہی وہ سال تھا جس میں میرا بیٹا امتحان میں فیل ہو گیا اس وجہ سے کہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ زخمی ہو گیا تھا، اور کئی مہینے تک بستر پہ پڑا رہا تھا، اور کار تو پوری تباہ ہو گئی تھی. تو وہ بھی ایک بڑا نقصان ہوا. تو اینڈ میں اس نے لکھا ہائے کتنا برا سال تھا. جب اس کی بیوی کمرے میں آئی، اس نے دیکھا، اس کی نظر پڑی کہ اس کے خامند نے یہ لکھا ہوا، اور بڑے غمزدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھا. وہ اپنے خامند کو اس طرح چھوڑ کے باہر چلی گئی. جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں بھی ایک پیپر تھا،
اور جانتے ہیں اس پیپر پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، نظر کا فرق۔ اس نے وہ پیپر لا کے اپنے جو خاوند کے پیپر کے پاس رکھ دیا، اس میں لکھا تھا پچھلے سال آخر کار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی، جس سے میں سالوں سے تکلیف میں تھا، اور پچھلا ہی وہ سال تھا کہ اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ میں 60 ایئرس کا ہو گیا، اور سالوں کی محنت کے بعد مجھے اب ریٹائرمنٹ ملی، تو اب میں فوکسڈ ہو کے اپنے کام کو بہتر طریقے سے لکھنے پڑھنے میں استعمال کر سکتا ہوں۔ پچھلا ہی وہ سال تھا جب میرے والد 85 ایئر کی عمر میں بغیر کسی پہ بوجھ بنے ہوئے، بغیر کسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوئے، بغیر کسی بیماری میں مبتلا ہوئے، کسی کی محتاجی لیے ہوئے انتقال کر گئے۔ اور پچھلا ہی وہ سال تھا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی دے دی۔ وہ ایک ایسے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا تھا جس میں گاڑی پورے طور پہ تباہ ہو گئی، لیکن اللہ نے میرے بیٹے کو سلامت رکھا اور کسی بھی قسم کی معذوری سے بچا لیا۔ آخر میں اس کی بیوی نے لکھا ہوا تھا، واہ ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا اور خیر کے ساتھ گزرا۔ اللہ اکبر، کیا فرق ہے؟ کام تو ایک ہی ہے، فرق کیا ہے؟ نظر کا فرق ہے، کیسے آپ کسی چیز کو پرسیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا بڑا شکوہ کیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تو بڑا فضل کرنے والا اپنے بندوں پہ، لیکن اکثر بندے شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کے رونے ختم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو کیا گنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ بہت زیادہ نہیں مانگا، اتنا کچھ دیا ہے نا، ان ریٹرن کچھ ایسا نہیں مانگا کہ جو ہم کچھ کر نہیں سکتے، بس بہت مختصر سا، بہت تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دو، اور وہ کیا ہے؟ شکر۔ ان ساری نعمتوں کو مفت استعمال کر کے جو محسن ہے، جو دینے والا ہے، اس کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے کے بھی یہ نہیں دیکھتا آپ اس کو ان ریٹرن کیا کیا دے رہے ہیں، کتنا کتنا دے رہے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہاں وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کے دل میں میرے لیے کتنی جگہ ہے، کیا میرے لیے کوئی جگہ ہے، اور اگر ہے تو کہاں ہے؟ ٹاپ پہ ہے یا سب سے نیچے ہے؟ وہ اتنا کچھ دے کر یہ دیکھتا ہے کہ کیا اب میرے بندے کی زندگی میں فرسٹ پرائرٹی پہ ہوں یا لاسٹ پرائرٹی پہ ہوں۔ ہم سب کہتے ہیں مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مگر ہمارے کیا ایکشنز بھی یہی بتاتے ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں اللہ اکبر، پتہ نہیں لاکھوں دفعہ ہم نے کہا ہوگا، مگر واقعی کیا اللہ ہی اکبر ہے ہماری زندگی میں؟ جب وہ بلاتا ہے تو کیا اس کے آگے کھڑے ہونا میرے لیے نمبر 1 ہے یا میرے اپنے کام نمبر 1 ہے؟ کیا میں اس کے لیے اپنی مرضی چھوڑتی ہوں یا سب کی مرضیاں پوری ہونے کے بعد میں یہ پوچھتی ہوں کہ اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ میں تو اس کے لیے بھی بہت مشکل سے وقت نکالتی ہوں کہ اللہ کی بات سن لوں۔ میرے پاس اور کام بہت ہے نا، کبھی تو ٹی وی کے ڈرامے ہی اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔
اور کبھی $100 بھی دینا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی خاطر اتنا دیں. دیکھ لیں کہ کیا محسن کی شکر گزاری ہماری زندگی میں ہے یا نہیں. یہ سب شکر گزاری ہے. واقعی اگر ہمیں یہ احساس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے تو ہمارا دل خود بخود اس کے سامنے جھک جاتا، وہ خود بخود ہماری لائف میں نمبر 1 پہ ہوتا. آج ذرا یہ دیکھیں where is Allah in my life، یا what is Allah worth to me. یہ ذرا دیکھیں کیا ورتھ ہے یہ زندگی میں، کہاں ہے. سوچئے گا اس کے اوپر. اور ضرور یہ جو آپ کو واقعات بتائے ہیں ان کے یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ایک ڈسکس کر کے اور ہم بس ٹھیک ہے ہاں بیچارے مسلمان. 2 کام تو کم از کم کر سکتے ہیں. ایک، اپنے مال میں سے ان کے لیے نکالیں، صدقہ کریں. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو اس میں ہماری بھی اپنا فائدہ ہے. دوسری یہ، ہم تو کچھ اور نہیں کر سکتے تو چلو ہم اپنے مال سے ہی مدد کریں، کسی طرح تو کریں نا. جا نہیں سکتے تو کچھ تو کریں نا. میں کسی بھی آرگنائزیشن کو انڈورس نہیں کرنا چاہتی، آپ خود چیک کریں کہاں کہاں پہ کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جو ان کی ہیلپ کر رہی ہیں، وہاں پہ دیں. دوسرے بہت امپورٹنٹ بات، ان کے لیے دعا کریں. دعا میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا نا. کم از کم کل کو اگر ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا جب امت ایسے کٹ رہی تھی، ہم اس وقت کہاں تھے، ہم کیا کر رہے تھے، تو کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل تڑپتے تھے اور ہم دعائیں کرتے تھے، ہم اپنا مال دیتے تھے. اگر میں یہاں پہ 4-5 ڈشیں بنا کے بیٹھی ہوں تو کم از کم کوئی 1-2 ڈشز کے برابر پیسے ہم ان کے لیے بھیج سکتے ہیں. کوئی ایسا بھی ہے جو ایک وقت کی روٹی کھا لے تو اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ہے کہ نیکسٹ کھانا مجھے کب ملے گا، کس دن ملے گا. اور کئی ایسے ہیں جن کی افطاریوں میں یہاں سے وہاں تک کھانوں کی لائنیں لگی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سے ان نعمتوں کا سوال نہ کرنا، ورنہ ہم واقعی جواب نہیں دے سکتے. ہم ان نعمتوں کے اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ کر لی نا تو ہم ان کا حساب نہیں دے سکیں گے. اور ایک کام کریے گا، ویکینڈ ہے چونکہ آپ کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ. کوشش کر کے کسی دن بھی آپ کو موقع ملے اس رمضان میں تو ذرا قبرستان ضرور وزٹ کیجیے گا. بڑی اچھی جگہ ہے وہ، اپنی پرماننٹ ریزیڈنس کو یاد کرنے کی. وہاں پہ ضرور دیکھیے گا قبریں کب کب کی ہیں. کوئی 1800 کی، کوئی 1900 کی، یعنی اتنے 100 150 سال گزر چکے. اتنی پرانی قبریں بھی آپ کو ملیں گی. ان لوگوں نے زمین کے نیچے زیادہ وقت گزار دیا، زمین کے نیچے اوپر ہونے سے زیادہ نیچے ان کا وقت گزرا. اور پھر اپریشیٹ کریے گا کہ آپ کے پاس جو زندگی ہے، جو وقت ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ میں نے اس کے بعد کہاں آنا ہے. جتنی بھی ہم سے ناشکری ہو چکی، جتنی بھی ہم سے کوتاہی ہو چکی، اگر الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے. ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں پہ یہ ہزاروں لوگ زمین کے نیچے پڑے ہوئے. ہم ابھی اس ٹائم میں ہیں جب ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس چانس ہے. اور خاص طور پہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں ورسٹ بھی، بدترین انسان بھی، بڑے سے بڑا مجرم گناہ گار بھی، وہ بھی اس مہینے میں اللہ کے ہاں مقام پا سکتا ہے.
درجے واپس اس کو مل سکتے ہیں، ڈریم کم ٹرو ہو سکتی ہے ہمارے لیے اس مہینے میں، اگر واقعی ہم نے خود کو بدلنے کی نیت کر لی ہے کہ اب وہ زندگی نہیں جو پہلے تھی، اب میں خود کو بہتر بناؤں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوشش کرنی ہے۔ افطاری سے پہلے یہ نہ کریے گا کہ سب کھانا وانا بنا کے اور ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، اب سارے لوگ کھانے کو دیکھ رہے ہیں، کب ٹائم ہوگا کہ اب ہم بس کھانا شروع کر دیں، ٹوٹ پڑیں اس پہ۔ افطاری سے صرف 1 منٹ پہلے آپ ٹیبل پہ آئیں یا اپنے دسترخوان پہ آئیں، باقی ٹائم نہ مل کے بیٹھیں، کیونکہ جب آپ ساری فیملی ایک جگہ بیٹھ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی باتیں ہوں گی، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ الگ الگ بیٹھیں، الگ الگ کمرے میں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں، روئیں اس کے سامنے۔ صرف 1 منٹ پہلے آپ آئیں گے نا تو اس وقت ٹھیک ہے، لیکن بہت پہلے سے بیٹھے ہوں گے، کوئی ادھر کی بات کر لے گا، کوئی ادھر کی، کس کس کو چپ کرائیں گے، کنسنٹریشن ہوگی ہی نہیں، کھانے میں دھیان رہے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اس وقت آپ اپنے لیے دعاؤں کی قبولیت کے وقت کو جو ہے نا اویل کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں اپنے جو مسلمان آپ کے نوکر ہیں، جو روزے دار ہوتے ہیں، ان کے اوپر کام کا بوجھ کم کر دیں، یا خود بھی ان کے ساتھ ہیلپ کرائیں، کیونکہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا نا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، تو رحم کریں۔ بچے ہیں تو ان کے اوپر رحم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم معاشرے کے کمزور لوگوں کی وجہ سے مدد کیے جاتے اور رزق دیے جاتے، تو ہمیں نہیں پتا ہمارا رزق کس کی وجہ سے چل رہا ہے، ہماری مدد کس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے، جو کمزور لوگ ہیں آپ بھی ان کی جگہ ہو سکتے تھے، اس نوکرانی کی جگہ میں بھی کھڑی ہو سکتی تھی، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر بٹھا دیا اور اس کو اس کام کے لیے کھڑا کر دیا۔ ہاں، الٹ بھی ہو سکتا تھا۔ آج کا ذکر جو ہے افضل ترین ذکر، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس تمام جتنے بھی ذکر ہیں نا ان میں افضل ترین ہے، یعنی سب سے ٹاپ پہ ہے، اور وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ جب آپ یہ ذکر کریں گے نا تو ضرور ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے دل میں ایک دعا ضرور رکھیے گا، یہ کہ اللہ اس ذکر کو میری زبان پہ جاری کر دینا جب میں موت کی مرحلوں میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دینے والا ہو، یعنی کہ اللہ کے عذابوں سے اگر بچنا ہے نا تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل آپ کر سکتے ہیں نا، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جو آج کی دعا جو ہے سورہ مومنون آیت نمبر 118، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آسان دعا ہے نا، رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وارحم مجھ پہ رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین تو رحم کرنے والا میں بہترین رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمیں رحم کرنے والا بنا دے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم کر دے، اس وجہ سے کہ ہم دوسروں پہ رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔